میرے اور آپ کے آقا مولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مسجد شریف کی تعمیر کے سلسلہ میں اپنے زبان پاک سے اس کی ایک عظیم فضیلت بیان فرمائی. میں کہتا ہوں وہ نہ بھی ہو جو سرکار نے بیان فرمائی، اس کے لیے اتنا بھی کافی ہے کہ یہ اللہ کے خلیل کی سنت ہے، حضرت ذبیح اللہ کی سنت ہے، اور سب سے بڑھ کر حضور خاتم النبیین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ کا علم پر رنگ چڑھا ہوا ہے. چلیے جن کی سنت ہے تم ہی سے ایک بات سن لیتے ہیں. حدیث شریف کو صحیح بخاری شریف میں ہے، مسلم شریف میں ہے، تقریباً پوری سیاست میں ہے، لیکن اس کا ایک جزء ابن ماجہ کے سوا اور کیا سیاست میں نہیں ہے. اور امام ابن ماجہ کی خصوصیت یہ ہے کہ احادیث مشہورہ ہوں تو یہ ان کے زوائد حصے کو جو بیان کرتے ہیں جو کسی کتاب میں نہیں ملتے، بس اسی کتاب میں ملے، اور یہ دلچسپی کا بحث بن جاتا ہے. یعنی ابن ماجہ کی خوبیوں میں سے یہ ایک بات ہے. تو حدیث شریف جو مشہور ہے اور کیا سیاستوں میں بھی ہے، تو اس کے الفاظ یہ ہیں: من بنا للہ مسجدا اردو، پنجابی، سرائکی، سندھی زبان میں نعت کا مصرع ہو تو چونکہ سمجھ آ رہا ہوتا ہے اس لیے سارے کہتے ہیں سبحان اللہ. تو ہمارے دونوں بھی سمجھا کریں. من بنا للہ مسجدا، جس شخص نے کوئی مسجد بنائی، اس میں المسجد نہیں فرمایا کہ اس کی کوئی شکل و صورت ہے، اس کا کوئی حجم، اس کا کوئی رقبہ یا تعمیرات حوالے سے کوئی ڈیزائن اس کی متعین فرمانا چاہتے ہوں، بس یہ نہ کیا فرمایا کہ جس شخص نے کسی طرح کی، کسی ڈیزائن کی، کسی سائز کی، کسی بھی طرح کے چھوٹے بڑے رقبے میں مسجد تعمیر کی، لیکن شرط یہ ہے کہ للہ، اللہ کی رضا کے لیے ہو، نمود و نمائش مقصود نہ ہو، ریاکاری مقصود نہ ہو، واہ واہ کرانا، ذات تحسین وصول کرنا یہ مقصود نہ ہو کہ بلے بلے کتنا بڑا کام کر لیا ہے، بلکہ اس انتظار میں ہو کہ مالک خود کہے تو نے کتنا بڑا کام کیا ہے، اللہ کی رضا کے لیے. اور بنائے مسجد، میں من کے لفظ پر اسے آگے جا کر میلاد شریف کے ضمن میں اور میلاد شریف اسی سے بیان کروں گا. یعنی کوشش کروں گا زیادہ ٹائم نہ ہو، بلکہ جو حدیث زبان پہ آگے ساتھ موضوعات اسی میں آ گیا. جو شخص من، ایک ہوتا ہے من، ایک ہوتا ہے ماں، یہ دونوں اس میں موصول ہوئے، تو ان میں ایک فرق یہ ہے کہ من آتا ہے
وما فی الارض، اور سجدے والی آیت میں ہے من فی السماوات ومن فی الارض. تو کیا فرق ہے میں؟ من کا اطلاق ہوگا ذوی العقول کے ساتھ، انسان ذوی العقول ہے، اور ماں کا تعلق ہوگا ان چیزوں کے ساتھ جن میں عقل نہیں ہوتی، روح ہو یا نہ ہو. یہ لکڑی ہے، اس پر من کا اطلاق نہیں ہوتا. یوں نہیں پوچھے کہ من ہاں، بلکہ پوچھے کہ ماں ہاں، یہ کیا ہے؟ پریشان نہ ہوا، ذرا نہیں چھڑا بات آگے تو ذرا پوچھ سکتی سمجھ دوں گے. اور من کا اطلاق مرد پر بھی اور عورت پر بھی. جو شخص یعنی مرد ہو یا عورت ہو بلا من کے لفظوں کے کی رعایت سے مذکر کا صیغہ بنات استعمال فرمایا، ورنہ سارا دوسرا صیغہ بھی آ سکتا تھا. تعبیر کیا للہ، اللہ کی رضا کے لیے، اس کی خوشنودی کے لیے، رب کو خوش کرنے کے لیے. مسجداً کسی سائز کی، کسی ڈیزائن کی، جائز طریقے سے شریعت میں تو یہ ساری باتیں اس میں نہیں ہوئی. بنا دے، تعمیر کر دے. اب کر دے یہ معنی بھی صحیح ہے، کرا دے یہ معنی بھی صحیح ہے، کیونکہ کرنا دو طرح سے ہوتا ہے، خود کرے یا کسی سے کرا دے، تو وہ بھی اس میں شامل ہو. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اس کو کیا عطا فرمانا چاہتے ہیں؟ اگر یوں کہا جائے جو شخص آج کی اس محفل میلاد شریف میں خلوص و عقیدت سے سب سے پہلے آئے گا، آگے آپ سننے کے لیے متوجہ ہو جائیں گے کہ اس کو کیا ملے گا. مثلاً کوئی انعام کا اعلان کر دے تو من کو سننے کے بعد اگلے جملے کی انتظار رہتی ہے کہ کیا فرمانا چاہتے ہیں. بَنَى اللَّهُ لَهُ بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ، بَنَى اللَّهُ لَهُ بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ. اللہ اس کے لیے، یہ چونکہ مستقبل کے لیے یہاں پہ شرط تھا، شرط کے مفہوم میں بنائے گا، اللہ اس کے لیے بنائے گا. پیچھے تھا للہ، یہاں گیا لہو، بنى اللہ لہو، جو اللہ کو خوش کرنے کے لیے بنائے گا. بنى اللہ لہو، اللہ کو اس کو خوش کرنے کے لیے بنا دے گا. بیتاً فی الجنہ، جنت میں ایک کسی بھی ڈیزائن کا، تفصیل ترجمہ یہ چاہتا ہے، لیکن چونکہ جنت کی بات ہے تو لہٰذا یہاں تنوین للتذکیر اور تنکیر للتعظیم. تو معنی یہ ہوگا اللہ اس کو خوش کرنے کے لیے جنت میں ایک بہت عظیم و شان محل بنا کر دے گا. چھوٹا کام کیا بڑا کیا ہے؟ آواز پہنچ رہی ہے؟ میں نے پوچھا کہ جنہوں نے یہ سعادت حاصل کی، چھوٹا کام کیا ہے یا بڑا کام کیا ہے؟ بڑا کام کیا. الحمدللہ. اچھا صحیح میں تو اتنا تک یہ حدیث ہے، لیکن ابن ماجہ میں آگے الفاظ کچھ ظاہر ہیں. فرمایا ولو کا مفعل سین قطعی، ایک لفظ
میں الخطا کے بجائے الطیب کی لفظ ہے. فرمایا مسجد اگرچہ قطات نامی پرندے کے مٹی والے گھونسلے جتنا بھی ہو، کچھ پرندے تنکوں کا گھونسلہ بناتے ہیں اور کچھ پرندے کھنڈروں کے اندر آپ جا کر دیکھیں دیہات میں تو زمین کو کھود کر دیوار کو کھود کر وہ اپنا گھونسلہ بناتے ہیں. تو ظاہر ہے وہ اتنا ہوتا ہے یا کھود کو بیٹھ سکتا ہے یا کم از کم وہ جوڑا بیٹھ سکتا ہوگا، کم از کم یہ کبھی انڈا بھی دے تو اس پر بیٹھ سکے. یعنی چھوٹا سا مانا جو ہوگا اس حدیث کو ساتھ ملا کر اگرچہ مسجد چھوٹی سی بھی ہو، اگرچہ مسجد چھوٹی سی بھی ہو تو اللہ کو خوش کرنے کی اس کے بدلے میں بھی اللہ تعالیٰ مہر دے گا. اب یہاں پہ ایک مسئلہ چلنا تھا، سرکار نے اس کا بھی جواب دے دیا. مسئلہ یہ چلنا تھا کہ بنانے والے تو کئی ہیں، ایک ہو تو چلو اس کو محل پورا مل جائے، اور جہاں پہ بنانے والے کئی ہوں مل کر بنائیں، چلتا کر کے بنائیں، مشترکہ کوشش سے بنائیں. تو حضور نے اس طرف اشارہ فرما دیا اگرچہ پرندے کے گھونسلے کے مقدار کے برابر بھی حصہ ملایا ہو، کیونکہ گھونسلے کے برابر کوئی مسجد نہیں ہوتی. لہٰذا امام ابن ماجہ کا کمال یہ ہے کہ یہ چندہ دینے والے کو بھی ایسے مشترکہ کاوش کرنے والوں کو شامل کیا حدیث کے حوالے سے ثابت کر دیا ہوگا. مطلب یہ ہوگا کہ مل کر بھی بنائیں تو بھی ہم ان کو پورا محل دیں گے. البتہ ایک بحث یہاں پہ چلے گی، اس سب کے لیے ایک محل ہوگا یا ایک ایک کے لیے الگ الگ محل ہوگا. اللہ کی رحمت کام نہیں ہے، اللہ کی رحمت کام نہیں ہے. اللہ کی رحمت سب سے وسیع ہے. وسعت رحمتی کل شیء، وسعت رحمتی کل شیء، میری رحمت ہر چیز کو گھیرے ہوئے ہے، یعنی میری رحمت سے کوئی چیز پار نہیں سکتی. تو لہذا رحیم کریم غفار ستار مہربان ارحم الراحمین اکرم الاکرمین کی رحمت کا تقاضا یہ بنتا ہے کہ روپیہ بھی کوئی دے تو اس کے بدلے میں بھی اس کو محل بنا دے. ایک اینٹ بھی شامل کرے تو بھی اللہ اس کو یہ کام دے. اور ویسے یہ ہے آپس میں بیٹھے ہیں، ایک حدیث شریف میں جنت میں ایک بالش بھی ملتا ہے جگہ، کتنی؟ ایک بالش، صرف پاؤں پھنسانے کی. بسیں چل رہی ہوں، گرم لو چل رہی ہو، بٹھا کر لے جائیں، ہوا چلاتی ہو، لیکن اے سی بس کے اندر، ٹھنڈی بس کے اندر کھڑے ہونے کی جگہ ہو تو وہ کھڑا ہونا بہتر ہوگا. گرم میں تو گرم میں بیٹھنے کی بنسبت ٹھنڈی بس میں کھڑے ہو کر سفر کرنے کو بڑا ترجیح دے گا. تو حضور نے فرمایا جنت کی ایک بالش جگہ ایک طرف، دنیا اور دنیا کی ساتھ نعمتیں ایک. اگر مشترکہ محل بھی مل جائے تو انسان کا سودا دے. البتہ یہاں پہ میں صرف اتنی بات آج کروں گا، تقسیم کرنے میں جھگڑا نہیں کیجیے گا. مشترکہ محل ملے تو تقسیم کرنے میں جھگڑا نہیں کرنا. ویسے جھگڑے کی نوبت آئے گی نہیں، کیونکہ جنت میں غصہ ہو گئی ہے، جنت میں حسادت ہو گئی، جنت میں کینہ ہو گئی ہے. تو جو جنت میں پہنچ گیا وہ ہر چیز سے پاک. تو یہ تو نہیں میں نے مسجد شریف کی فضیلت بیان کی.
صاحب نے مجھے یہ بھی بتایا کہ سرپرستی ہے جامعہ فریدیہ صاحبان کی، یعنی یہ مسجد بنائی گئی حضرت بابا جی رحمۃ اللہ علیہ کے زیر سایہ۔ بتایا آپ اس جمع میں نہیں گئے اور کمیشن چل رہا ہے، یعنی اس ادارے کو بابا جی کے ادارے سے منسلک کیا گیا ہے۔ اجازت دیکھنے میں 15 مرلے ہیں، لیکن حقیقت میں دیکھیں تو یہ کئی 15 مرلے ہیں صاحبان سے منسلک ہونے کے بعد۔ میں اس کو چھوٹی سی مثال پیش کرتا ہوں۔ یہ جگہ جب خالی پڑی تھی، آپ جوتوں کے ساتھ یہاں پہ چلتے تھے، کوئی کوڑا پھینکتا ہوگا اور کوئی گاڑی کھڑی کرتا ہوگا، جانور بھی یہاں سے گزرتے ہوتے، کوئی پرواہ نہیں، کوئی چیز یہاں سے آئے جائے۔ لیکن جب سے یہ بن گئی مسجد، اب دن کا پھینکنا بھی گوارا ہے۔ وجہ یہ ہے کہ یہ بن گئی کعبہ کی بیٹی، یہ بن گئی مسجد نبوی کی بیٹی، یہ بن گئی مسجد اقصی کی بیٹی۔ تو پھر برکت کو دیکھا جاتا کہ عظمت بھی ہے، تو برکت بھی عظیم اور اس برکت کے سربراہ بھی عظیم۔ ماشاء اللہ ابھی دنیا سے تشریف لے گئے، خود بھی آپ کی طرح ہے 70 حج ادا کرنا بھی مانا رکھتا ہے، یعنی اتنا شوق ہر بار تجربات کی محبت ہے، 70 حج ادا کر رہے ہیں، اور ویل چیئر پہ بھی تھے تو بھی ادا کر رہے ہیں، یعنی ادا کرنا دوبارہ نہیں فرمایا۔ اور مدینہ طیبہ سے ان کو جو الفت تھی، محبت تھی، پرانے زمانے کے ان کے واقعات ہمیں لوگ سناتے ہیں۔ پرانے دور میں وہ ایک ریکارڈر لے جاتے اور مدینہ طیبہ کی ویڈیو کی آواز ریکارڈ کر کے لے آتے، پھر گھر پر سنتے رہتے کہ میرے یار کے یہ گھر کی دیار کی ویڈیو کی آواز ہے۔ جس کو نبی کے در کے ویڈیو سے اتنا پیار ہو تو نبی کے در سے کتنا پیار ہوگا، اور اس در والے سے کتنا پیار ہوگا۔ اور میرے لیے تو اس لیے بھی خوشی کا باعث ہے کہ حضرت بابا جی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے میرے حضرت، میرے شیخ، میرے استاد گرامی حضور غزالی زمان امام اہل سنت حضور کاظمی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ کے اولین شاگردوں میں سے، دورہ حدیث میں اولین شاگردوں میں سے، اور حضرت بابا جی اس پر بڑا فخر کرتے تھے کہ غزالی زمان سے مجھے اس حوالے سے نسبت ہے۔ تو کئی حاجتوں کو انہوں نے حضور غزالی زمان کی مسجد میں بھی، اور انہوں نے ایک بات لکھی حضور غزالی زمان کے حوالے سے، تو ظاہر کبھی ادب بھی کسی سے سیکھتا ہے۔ حضور غزالی زمان رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو اعلیٰ حضرت کا واقعہ بھی ہے اور حضور غزالی زمان کا بھی۔ ان کو کانٹا جو کیا تھا غزالی زمان کو قوم میں، کہاں کا؟ مدینہ طیبہ کے صحرا کا۔ درد کی وجہ سے کرا رہے تھے اور لگتا تھا کہ بڑی تکلیف ہو رہی ہے، لیکن کانٹا نکالنے نہیں دیتے تھے، نکالا بھی نہیں۔ جب وجہ پوچھی گئی فرمایا اللہ کے محبوب کے یہ شہر کا کانٹا ہے، اللہ کے محبوب کے یہ علاقے کا کانٹا ہے، یہاں پہ حضور کے قدم آ سکتے ہیں، گویا کہ حضور کے قدموں کو چومنے والی زمین پہ یہ کانٹا ہے، تو میرا ادب، میرا احترام، میری محبت اس کو نکالنا کروا دیا۔ دوسری روایت میں صاحب ملا یہ دیار کے دروازے ہوتے ہیں، ان کے دل کے بساؤات بڑے ہوتے ہیں، وہ آپ کو ہاتھ میں چپ لیا، آپ نے پکڑ لیا، عرض کی کہ حضور کانٹا تو نہیں نکالا تھا، تو اس کو کیوں نکالتے ہیں؟ فرمایا بھائی یہ باہر سے آیا،
تو معلوم ہے جو باہر سے آیا ہو اس کے احکام ہوتے ہیں، جو ادھر کا ہو اس کے احکام. تو یہ سمجھ لو مدینہ مکہ پڑھنے کی حکومت ہے، یہ باہر کی چیز ہے، اندر کی چیز نہیں ہے. مکی مدنی نہیں ہے یہ. بات سے بات کو میں دے دوں اگر کیا پوچھے بھی اس وقت نہیں آ گیا مربع کس کا پڑھا ہے؟ بولو سرکار کا پڑھا ہے. جن کا کلمہ پڑھا ہے ان کو آپ خود فرما کر گئے یہ آئیں گے، میرا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے. تو جہاں بھی رہو میری محبت سے رہو، میرا تعلق تمہیں سے ہے. تو حضرت بابا جی کے حوالے سے بھی ایک دو جملے میں نے پیش کر دیے، مسجد شریف کے حوالے سے بھی ایک دو جملے آپ ہیں. اب میلاد شریف کا مہینہ ہے، ربیع الاول شریف کا مہینہ، اس حوالے سے آپ نے یہ محفل منعقد کی اور پہلا جلسہ مجھے بتایا ہے تاکہ میلاد کی برکت مسجد شریف کو پہلے سال سے ہو جائے. اب آئیے میلاد شریف پر چند جملے میں بات کروں. میں چاہتا ہوں اسی حدیث سے پیش کروں جو حدیث میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے. من بنا للہ مسجدا، سبحان اللہ سنا تھا بھی سبحان اللہ. جو چیز سنی ہوتے تو کیسے نہ ہوتی بنے گی، ہم سنی تو اور ہوتی ہے. من بنا للہ مسجدا بنى الله له بيتا في الجنة. اب آئیے ہم نے اس میلاد شریف کو کسی حدیث سے لے لیں اسی سے. تو ذرا دیکھیں مسجد کی فضیلت کی حدیث سے کیسے لے گئے، میں دکھاؤں کو کیسے لے گئے. من جس نے بنائی، من بنا جس نے تعمیر کیا، جس نے بنایا. کس کو بنایا وہ تشریح میں کر چکا ہوں، کس کے لیے بنایا وہ بھی میں بتایا. اب آپ سوچیں گے کبھی جب آپ نے حضور خدمت جو شخص بھی بنائے، جس شخص نے بھی بنایا، اس میں صرف فریدی تو نہیں آ رہا ہے، یزیدی بھی تو آ رہا ہے. تو سمجھے نہیں سمجھے؟ ایک دفعہ جو ہے وہ پچھلے دور میں جب یہ سستی جب پولیس بھاگی تھی کچھ ملکوں کے پیچھے، تو اپنے آپ کو بچانے کے لیے انہوں نے فریدی رومال پہنے تھے. اور کوئی شریف والے اوپر لپیٹ لیے. پولیس نے ماشاء اللہ ہر پٹی پڑی ہوئی ہو، ان کو پتا ہوتا ہے لوگ کیسے چھپتے ہیں. انہوں نے رومال ہٹا کر اندر دیکھو اندر کیا ہے. فریدی رومال ہٹایا تو اندر نزدیک تھے. تو مسجد کو صرف سنی نہیں بناتا، میں جنرل بات کر کسی کو گالی نہیں دے رہا، مسئلہ سمجھا. تو مسجد کو ہر مذہب والا بناتا ہے، ہر عقیدے والا بناتا ہے. تو پھر اس کا مطلب یہ ہوا کہ بھائی سنی بھی جنت میں جائے گا، غیر سنی بھی جنت میں جائے گا، میلاد والا بھی جنت میں جائے گا، غیر میلاد والا بھی جنت میں جائے گا. جو صحابہ کرام کی گستاخی کرتا ہے وہ بھی جنت میں جائے گا، جو آل رسول کی توہین کرتا ہے وہ بھی جنت میں جائے گا. من سے تو یہی مل رہا ہے. بس میں نے یہی بتانا کہ من سے مراد ہر مسجد بنانے والا نہیں. میرا دو بنانے کا کمال ہے، آپ کو بھی کمال ہے. جس جملے پر بولنا تھا بالکل کم سم ہو گیا. من سے مراد ہر مسجد بنانے والا نہیں، کیونکہ اگلے لفظ بتاتے ہیں للہ، اللہ کی رضا کے لیے ہو.
ادھر قرآن ہو ادھر حدیث ہو، پھر آتا ہے مسئلہ۔ بولیے قرآن مجید، میں نے کہا بولیے 10واں پارہ سورۃ توبہ، دوسرا نام سورۃ براءت۔ براءت اور توبہ یہ دو نام ہیں، تو معنی یہ ہوگا کہ میرے حکم سنو، نام ماننے والے سے توبہ کرو، توبہ نہ کرے تو پھر بری ہو جاؤ، برات کا اظہار کرو اس سے، کیونکہ تمہارا تعلق اس سے ہونا چاہیے جو میرے یار کا ہو، جو میرا ہو۔ مبالغہ نہیں ہے، آیت پیش کر رہا ہوں۔ واللہ ورسولہ احق ان یرضوہ۔ آیت پڑھیے، آیت کے لفظ پڑھیں، واللہ ورسولہ احق ان یرضوہ۔ میں پہلے یہ پوچھوں گا کہ بھی احقوں سے پہلے کتنی ذاتوں کا ذکر ہے؟ دو کا۔ اللہ ہو صراحت کے ساتھ، آگے بار رسول ہو عبارت النصر، دو ذاتیں آ گئی، آگے ہونا چاہیے تھا احقان ان یرضوہ۔ اللہ اور اس کا رسول زیادہ حقدار ہیں کہ ان دونوں کو راضی کرو، یوں نہیں فرمایا بلکہ فرمایا اللہ ورسولہ احق ان یرضوہ۔ اللہ اور اس کا رسول اس بات کا زیادہ حقدار ہے کہ اس کو راضی کرو۔ ان کو کہنا چاہیے تھے یا اس کو؟ جب دو ذاتیں ہیں تو ان کو راضی کرو، یہ کہنا چاہیے تھا یا اس کو راضی کرو؟ ان کو۔ لیکن کیا فرمایا؟ اس کو۔ کیا مطلب اس کا؟ مطلب یہ ہے کہ تم نے نہ مجھے دیکھا، نہ مجھے سنا، میں حواس سے بالاتر، میں عقول اذہان سے باورا، تو لہذا تم کیا جانو گے، کیا سمجھو گے، کیا پتہ لگے گا میں راضی ہوں یا نہیں ہوں؟ تو لہذا میں اس صورت میں راضی ہوں گا کہ میرا محبوب تم سے راضی ہوگا۔ اس کا مطلب ہے اللہ کو راضی کرنے کا ذریعہ، واحد ذریعہ یہ ہے کہ حضور کو راضی کرو۔ کس کو راضی کرو؟ حضور کو راضی کرو۔ من بنا للہ مسجدا، جس شخص نے مسجد تعمیر کی اللہ کی رضا کے لیے، تو کیا معنی ہوگا قرآن کی آیت کے بعد؟ اللہ کے رسول کو خوش کر کے مسجد بنائی، اللہ کے رسول کو خوش کر کے، یعنی اسی سے اللہ کی رضا ملے گی، تو پھر میں انعام دوں گا۔ سمجھ میں آ گئی؟ ابھی سمجھ نہیں ہے، ایک اور ساتھ ملانی پڑے گی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا جرم ہو جائے تو جاؤں گا، تو آپ کے پاس آ جائیں۔ لوگوں سے غلطیاں ہو جائیں خلاصہ، تو یہ سیدھے آپ کے پاس آئیں۔ ادھر آئیں، قرآن کا جو قرآن وہ 10واں پارہ تھا، یہ 5واں پارہ، وہ سورۃ توبہ تھی، یہ سورۃ نساء ہے۔ سورۃ توبہ بھی مدنی سورت ہے اور سورۃ نساء بھی مدنی سورت ہے۔ یعنی کی عادتیں عموماً منسوخ ہوتے ہیں، ان کو منسوخ بھی نہیں کہہ سکتے۔ غلطیاں ہو گئی تھیں ان منافقوں سے، پورا مضمون یہ
سجدہ کی جگہ نہیں تھی، توبہ کی جگہ نہیں تھی، لیکن اللہ نے کیا فرمایا؟ توبہ بھی کرتے تو میرے یار کے پاس آ کر کرتے۔ مزے کی بات یہ ہے کہ آگے یہ نہیں ہے، تھوڑا سا کم ہے، آگے یہ نہیں ہے کہ جب وہ توبہ کر لیتے ہیں ان کو بخش دیتا، کیوں نہیں فرمایا؟ بلکہ فرمایا واستغفر لهم الرسول، واستغفر لهم الرسول، آ کر صدق کے دل سے توبہ کرتے اور میرا محبوب بھی مجھے کہہ دیتا کوئی بات نہیں، بخش دیتا۔ لَوَجَدُ اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا، پھر میں ان پر رحمت کرتا، پھر ان کی توبہ قبول کرتا۔ تو توبہ تو اللہ منظور کرتا ہے، لیکن دروازہ کون سا ہے؟ تو بولو، دروازہ سرکار کا ہے جی۔ سرکار کے دروازے کی شرط کیوں ہے؟ اس لیے کہ جو صحیح توبہ کرے گا وہ بھی ادھر آ کر کرے گا جی، جو ادھر نہیں آئے گا تو وہ توبہ کرنا چاہتا ہی نہیں۔ اللہ کا جو سب سے بڑا دروازہ ہے وہ خود سرکار ہے۔ جو حضور کے در سے پھر دیا وہ اللہ سے در سے پھر دیا۔ تیرے در سے جو یار پھرتے ہیں وہ یوں ہی در بدر خوار پھرتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت تیرے در سے جو یار پھرتے ہیں یوں ہی وہ در بدر خوار پھرتے ہیں۔ الٹ بھی پڑھ سکتے ہیں، یوں ہی وہ در بدر خوار پھرتے ہیں تیرے در سے جو یار پھرتے ہیں۔ یہ شرط کس نے لگائی؟ اللہ تعالیٰ نے لگائی۔ توبہ کرنی ہوگی تو ادھر آنا پڑے گا، اس کے بغیر سچی نیت نہیں سمجھی جائے گی، سچی توبہ نہیں سمجھی جائے گی۔ میرے نبی کا در میرا در ہے۔ اعلیٰ حضرت نے ایسے ترجمہ تھوڑا کیا، نام شریف ایسے تھوڑی لکھی ہے، قرآن و حدیث کا ترجمہ کیا ہوا ہے؟ خدا خدا کا یہی ہے در۔ رضوی صاحب پڑھتے تو سبحان اللہ ہوگا، سارے چپ ہے۔ چلیے اب سنیے جی، یہ نہ دیکھو کہ ماں پالا من پالا، یہ دیکھو کہ ماں پالا۔ خدا خدا کا یہی ہے در، نہیں اور کوئی مفر مگر، جو وہاں سے ہو یہاں آگے ہو، جو وہاں سے ہو یہاں آگے ہو، جو یہاں نہیں ہو وہاں نہیں۔ مجھے راضی کرنا ہو تو میرے رسول کو، ہمت کرو اللہ کا فضل کرو، مجھے راضی کرنا ہو تو میں تب راضی ہوں گا جب میرا رسول راضی ہوگا۔ توبہ کرنی ہے تو توبہ بھی راضی کرنے کے لیے ہوتی ہے، تو توبہ بھی تب قبول کروں گا، راضی تب ہوں گا جب میرے رسول پہ ڈٹ کے آ جاؤ گے۔ میرا فیصلہ ہو تو کلمہ میں پھینک دو، تیرے رب رسول کا فیصلہ ہو دل میں ایسا رکھو دنیا کی طاقت چھین نہ سکے۔ یہ دو آیتیں میں نے تائید میں پڑھی ہیں، چاہے تو ایک اور کی پیش کروں۔ وہ حضرت بابا جی سے کے حوالے سے ہوگی، ان کی خصوصیت اور ان کے فہم کے حوالے سے ہوگی، نظام زمان کے حوالے سے۔ اسی 10ویں پارے کا مزید مطالعہ کرنا ہے، جس میں فرمایا گیا کہ اس کو راضی کرو کہ راضی کرنا ہو۔ ایک رکوع کے بعد اللہ تعالیٰ نے پھر فرمایا أغناهم الله ورسوله من فضله، أغناهم الله ورسوله من فضله، من فضله، اللہ نے اور اس کے رسول نے ان کو غنی کر دیا اپنے فضل سے۔
مہربانی سے، اپنی کرم نوازی سے اللہ اس کے رسول نے ان کو غنی کر دیا اپنی خاص مہربانی سے۔ اپنی جب فرمائی تو سیغہ واحد کا ہے یا تسنیہ کا ہے؟ ہونا چاہیے تھا من فضلہ ان دونوں نے اپنے اپنے فضل سے، ان دونوں نے اپنے اپنے فضل سے ان کو غنی کر دیا۔ اس طرح سے ہوگا تو مطلب یہ ہوگا اللہ کا فضل اور ہے، نبی کا فضل اور ہے۔ خدا یہ بتانا چاہتا ہے اور تم ہوں گے، میرا اور میرے رسول کا معاملہ ایک ہے۔ جس کو میرا رسول دے دے تو وہ رسول نے نہیں دیا، وہ میری مہربانی ہے، وہ میرا فضل ہے، میں نے رسول کے ہاتھ سے میں نے دیا ہے، آپ دونوں کا استعمال کریں۔ میرے رسول کا دینا میرا دینا ہے۔ یہ آیت کریمہ کی مہربانی چاہیے تو پھر اس سے نہیں پڑے گی، مہربانی چاہیے تو پھر میرے محبوب سے نہیں پڑے گی، تب میں مہربان ہوں گا۔ تو مہربانی ملے تو راضی ہونے کی بات ہے۔ مت کرو من بنا للہ مسجدا، جو اللہ کی رضا کے لیے مسجد بنائے تو کیا مانا ہوگا؟ رسول کو راضی کر کے۔ جی مسجد بعد میں ہو درود پہلے ہو، مسجد بعد میں ہو میلاد پہلے ہو، مسجد بعد میں ہو میرے رسول کا حوالہ پہلے ہو۔ میں ایک بزرگ بات سناتا ہوں آپ کو۔ ہمارے ایک استاد بھائی اور پیر بھائی تھے، ہمارے من یہ حضرت بابا جی کے دور کے ہوں گے، ہم تو کافی بات کے ہیں۔ شروع میں جب یہ مارڈن شریف یہ چلا اور دور حدیث کا انتظام ہوا، مولانا محمد شفیع سعیدی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ، یعنی اس وقت وہ اللہ رسول کے پاس ہے، اللہ رسول کے پاس، اور ان کی جامع مسجد تھی گوہر گیٹ ملتان میں۔ انہوں نے تقریر کی جمعہ کے خطبہ سے پہلے، اسی آیت کو انہوں نے پڑھا، اَطَاعُوا اللَّهُ وَرَسُولُهُ۔ اسی نے سنائی تھی کہ ساتھ دیں من فضلہ، اللہ اور اس کے رسول نے ان کو غنی کر دیا اپنے اپنے فضل سے نہیں بلکہ اپنے فضل سے، ایک سینے کے ساتھ۔ ایک بندہ اس میں جمعہ پڑھنے کے لیے آتا تھا، وہ سنی نہ تھا، سنی نہ تھا، بڑی عمر کا بابا تھا، مولانا شفیع صاحب سے اس کو کوئی اور استاد بڑا تھا، تو اس لیے وہ جمعہ ان کے پاس پڑھتا تھا، اگر کہ وہ مسلک دوسرا تھا، اس کا مسلک اس کا یہ تھا۔ اور اس میں تو اشارہ کافی ہوتا ہے یا کافی ہے؟ گرمی سردی پنکھا اور ان کی سیٹ پہ قبضہ، سیٹ پہ ہو کے ہاتھ مانا یا ہاتھ مانا خیر سمجھ گیا آپ؟ تو وہ اس جواب سے تعلق رکھتا تھا، وہ کھڑا ہو گیا جمعہ کی تقریر میں، کہنے لگا دیکھ مولوی صاحب آج تک میں نے تم پہ کوئی اعتراض نہیں کیا، یہ جو تو کہہ رہا ہے کہ یہ آیت ہے قرآن میں ہے، میں نہیں مانتا، آیت نہیں ہو سکتی، آیت۔ اس نے کہا بابا جی اگر آپ قرآن شریف پڑھے ہوئے ہیں تو لے آئیں، میں آپ کو دکھا دوں۔ کہتا پڑھا پڑھ بھی نہیں۔ پھر کوئی پنچایت مقرر کرے، بیٹھ جاتے ہیں، فیصلہ کرا لیتے ہیں کسی سے، کہتا ہے یہ ٹھیک ہے۔ اس نے کہا میں آپ کے مدرسے میں جن کو تو مانتا ہے میں چلتا ہوں، لے چلے مجھے، میں ادھر آپ کے مولوی سے تصدیق لے لیتا ہوں۔ اس نے کہا بھائی اگرچہ میں ان کی عقیدہ کروں لیکن مجھے اپنے مولوی پہ اعتماد نہیں، پڑھا ہوا ہے نہیں، ادھر کسی کی مانتا نہیں، میری بات پہ اعتماد نہیں ہے، اپنے
اس نے کہا یہ تو بات آسان ہے. تو ساتھ ہی یہ بھی کہہ دیا کہ اگر کاظمی شاہ صاحب کہہ دیں کہ یہ آیت قرآن میں ہے تو میں 50 روپیہ انعام بھی تمہیں خط دوں گا بھر بج میں. کتنی؟ 50 روپیہ بھائی اس دور کا پچھلی صدی کا ہے، وہ ہزاروں کے برابر تھا. چلے گئے جی قدیم ادارہ انوار نور کچہری روڈ پہ حضرت دوا حدیث پڑھا رہے تھے، پیچھے بیٹھ گئے. آپ نے جب بخاری شریف کی ترمذی شریف کے درس کی تکمیل فرمائی، خصوصیت کے ساتھ آپ یہ 2 سبق پڑھا حدیث شریف. دوسرے علوم فنون بھی چلتے تھے لیکن سیاسی کتابیں یہ 2 کتابیں عموماً چلتی تھیں. آپ نے فرمایا جی مولانا کیسے تشریف لائے؟ انہوں نے کہا جی میں نے جمعہ پڑھایا ہے، میں نے یہ آیت پیش کی ہے ان لفظوں سے. یہ بابا کھڑا ہو گیا، یہ بابا ہماری جماعت کا نہیں ہے، دوسری جماعت کا ہے. تو کہتا قرآن میں یہ آیت نہیں ہو سکتی. تو میں نے کہا لے آؤ میں تمہیں دکھا دوں. کہتا میں پڑھا ہوا نہیں ہوں. تو میں نے کہا جماعت اس کو لے لیتے. کہتا میں ان کو نہیں مانتا. تو میں نے کہا میں تمہیں اپنے مولوی کے پاس لے چلتا ہوں. کہتا مولوی پر بھی ایک بات نہیں ہے. اس نے آپ کا نام لیا ہے کہ اگر قاضی شاہ صاحب تصدیق کر میں مانوں گا 50 روپے انعام دے دوں. اس نے جی 50 روپیہ حضرت صاحب کے سامنے رکھ دیا کہ آیت اگر ہے تو یہ آپ اپنے ہاتھ مبارک سے اس کو دے دیں. حضرت صاحب نے آیت کریمہ کھولی، قرآن مجید 10واں پارہ سورہ توبہ، سورہ برات، چوتھا پاؤ، یعنی سادہ حوالہ، سادہ پچھلے دور میں 4 پاؤ ہوتے نا سپارے. یہ سب بچوں کو چپ کرا تو مارنا نہیں ہے، بس صرف چپ کرنا ہے. بچوں کو یاد آتا ہے وہ کہیں گے میلاد میں ہمیں بات پڑی تھی، پہلا میلاد کا ہمیں بات پڑی تھی. سجدہ فرماتا ہے کوئی توجہ فرما میں نے کہا سبحان اللہ. حضرت صاحب نے قرآن شریف کھولا، سورت کھولی، آخری پاؤ کھولا 10ویں پارے کا اور یہ آیت پڑھ کر سنائی. وَمَا نَقَمُوا إِلَّا أَنْ أَغْنَاهُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ مِنْ فَضْلِهِ. آپ نے فرمایا بابا یہ آیت موجود ہے، انہی لفظوں سے موجود ہے. مولوی شفیع نے بالکل صحیح پڑھا، میں اس کی تصدیق کرتا ہوں. 50 روپے جو رکھا تھا اس نے کہا حضور یہ بطور انعام اس کو دے دیں. بہت لطف بات ہے سننے کا ملا. حضرت نے فرمایا لیجیے مولانا، اللہ رسول نے آپ کو غنی کر دیا. اللہ اس کے رسول نے اپنے فضل سے تمہیں غنی کر دیا. ان کو کنگال کر دیا، ان کو کنگال کر دیا، تمہیں غنی کر دیا. تو آپ بتائیے اللہ اور اس کے رسول نے اپنے اپنے فضل سے غنی کیا یا اپنے فضل سے؟ فضل ایک ہی فرمایا. کیا مطلب؟ میں جس پر فضل کروں گا اسی کے صدقے میں کروں گا، اور جس پر یہ مہربانی کر دے تو مجھ سے الگ نہ سمجھنا. ان کی مہربانی میری مہربانی ہے کیونکہ رسول کو بھیجنا ہی میری مہربانی ہے. تو لہذا مانا یہ ہوگا من بنا للہ مسجدا. جس شخص نے بھی اللہ کی رضا کے لیے مسجد بنائی تو اس من سے ہر بندہ نہیں، میں نے من کی بات کی ہے، من کی، ایمان کی، عقیدے کی. ہر بندہ اس میں شامل نہیں. یہ فضیلت ہر بندے کو شامل نہیں. اس کے لیے ہے جو رسول کی غلامی میں مسجد بنائے، رسول کی محبت میں بنائے. کیونکہ اللہ کا یہ فیصلہ ہے مسجد تب میرے لیے مسجد ہوگی جب میرے رسول کو خوش کر کے بنائے. آپ
کسی نے مسجد بنائی ہو ہے اور اللہ تعالیٰ نے ریجیکٹ کر دی ہو، اللہ نے رد کر دیا اس مسجد کو، لیجیے جناب میں تکمیلی جملہ عرض کر رہا ہوں، پھر پڑھیے قرآن مجید پہلے پڑھا تھا 10واں پارہ، اب ہے 11واں پارہ۔ 11ویں شریف کی برکت سے میں کہوں گا 11ویں شریف کی برکت سے کوئی جو پڑھیں گے 11واں پارہ سورت وہی توبہ، دوسرا نام سورت براءت، رکوع نمبر 2، رکوع نمبر 2 اور مسئلہ نمبر بھی 2، جس کو سمجھانا ہے اس کا نمبر بھی 2۔ اس رکوع میں پڑھو، اپنے مذہب کا ہے سبھی کا، اس کی صحیح ہے ٹھیک ہے، ٹھیک ہوگی، ٹھیک مان گیا، بس مجھے پتا چل گیا اپنے مذہب کا۔ قرآن مجید 11واں پارہ سورت توبہ، دوسرا نام سورت آل عمران، رکوع نمبر 2۔ اس میں آپ مطالعہ فرمائیں، رکوع نمبر 2 پڑھیں گے، قرآن شریف میں دکھا دیجیے۔ مدینہ طیبہ کا پاک شہر تھا، بولو آپ میری طرف دیکھیں، قرآن شریف لینے گئے، کچھ اور نہیں لینے گئے، قرآن شریف لینے گئے، میری طرف دیکھیں۔ یہ تھی آیت نمبر 107۔ جتنا میں نے زور لگایا ہے آپ نے اتنا زور آپ جواب نہیں دیا، کہتے ہیں سبحان اللہ، آپ نے زور آپ جواب نہیں دیا، سبحان اللہ بھی ایسے ہو، مطلب ہے کہ جو میں کہنا چاہتا ہوں وہ میرے ساتھ کرو۔ آیت نمبر 107 یاد رکھیے گا، میں نے اس لیے اٹھوا دیا کوئی یہ نہ کہے کہ بھائی بنا کر پیش کر دی تھی۔ مدینہ طیبہ اسی کا ذکر چل رہا ہے، اسی کے کچھ لوگوں میں کا ذکر چل گیا، اس کی آیت نمبر 101 سے مضمون چلا، بولو وَمِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ مَرَضُوا عَلَى النِّفَاقِ، کچھ مدینے میں رہنے والے ایسے ہیں جو بڑے پکے قسم کے منافق ہیں۔ یہ بولے بھی پرانے زمانے کی ہے، آج کے دور میں ہم اپنے محاورے میں کہتے ہیں کٹڑو، وہ بولو ذرا ہمت کرو، نہیں بولو گے تو تکلیف پڑتا، سننا نہیں چاہتے، قرآن پڑھ رہا ہوں، کٹڑو تھے بھی حضور کے زمانے میں، تو جب حضور کے زمانے میں رہ سکتے ہیں بعد میں کیسے نہیں رہ سکتے؟ تو کٹڑو ہوتا ہے جس میں دور میں ہے، اگر مدینے میں کٹڑو ہو سکتے تو ساتھ کے بعد کیا چیز ہے، نہیں کا کام کیا چیز ہے؟ اللہ فرماتا ہے کچھ کٹڑو تھے، کیا تھا جی ان کا کام؟ اللہ نے فرمایا یہ کرتے ہیں، یہ کرتے ہیں، یہ کرتے ہیں، یہ کرتے ہیں۔ آگے فرمایا 107 نمبر آیت میں اتخذوا مسجدا، انہوں نے ایک مسجد بنائی، اور وہ کہاں بنائی؟ ڈر لگتا ہے تو مجھے بتا دو، مدینے کا نام لینا عبادت ہے یا
فرمائی تھی میرا جو غلام گھر سے رہائش گاہ سے وضو کر کے نکلے میری اس مسجد کی نیت کر کے، تو جب وہ اس مسجد میں آئے گا اور 2 رکعت پڑھ دے تو وہ 2 رکعتیں پورے عمرے کے برابر ہیں۔ نہ کپڑے اتارنے کی ضرورت، نہ کفن والا لباس، احرام کفن کس شکل میں ہوتا ہے پہننے کی ضرورت، نہ ساتھ رکھنے کی فرض کے طور پہ ضرورت، جی نہ خوشبو کی پابندی کی ضرورت، احرام کی پابندیوں کو یعنی جو نبھانا پڑتا ہے 2 تکلیفیں بھی نہیں، نہ 7 چکر کعبے کے لگانے کی ضرورت، نہ نفل طواف پڑھنے کی ضرورت، نہ صفا مروا کی سعی کرنے کی ضرورت، نہ سال چھڑانے کی ضرورت، یہ پورے عمر کے برابر ہے صرف 2 رکعت۔ اس سے یہ بھی ثابت ہو گیا مالک کی مرضی ہے، تھوڑے سے عمل پہ جتنا ثواب دے دے۔ تو کہتے ہیں بلال کی ویسے میں جو آ جائے اللہ اس کو بخش دیتا ہے، اللہ بخش دیتا ہے کہ ہم بخش دیتے ہیں، تو تیرے گھر سے کیا نکلا؟ اللہ کی رحمت بڑی وسیع ہے، تو 2 رکعت عمرے میں اگر بدل دے تو بدل سکتا ہے۔ تو یہ مسجد جو ان لوگوں نے بنائی تھی مدینہ میں، یہ تھی مسجد قباء کے مقابلے میں۔ مسجد قباء شریف جس جگہ پہ ہے اسی کے قرب میں ایک جگہ ہے جہاں یہ مسجد ان منافقوں نے بنائی۔ کس دور میں؟ حضور کے دور میں، غزوہ تبوک کے موقع پر حضور جب تشریف لائے غزوہ تبوک سے یہ منافق جمع ہو کر حضور کی خدمت میں گئے، السلام علیکم یا رسول اللہ، حضور خیریت سے آ گئے؟ آپ کی باتیں پوچھیں، حالات کے ساتھ ہو نہیں گئے، ان کو کیسے تکلیف نہیں؟ ہم نے ایک مسجد بنائی اور آگے خبر بیان کیسے کرتے تھے وہ وَلَيَحْلِفُنَّ إِنْ أَرَدْنَا إِلَّا الْحُسْنَى، اسی آیت رسوات میں اللہ کی قسم نیکی کے سوا ہمارا کوئی مقصد نہیں۔ بہت بوڑھے ہوتے ہیں، مریض ہوتے ہیں، ذرا سفر کرنا، ذرا فاصلہ طے کرنا مشکل ہوتا ہے، ان کی سہولت کے لیے ہم نے یہ مسجد، حالانکہ وہ مسجد قباء کے مقابلے میں تھی، مسجد قباء کو کاٹ کر رکھا، اور یہ مسجد کو شکل تھی مسجد کی، اس میں بیٹھ کر میٹنگیں کرنا چاہتے تھے اللہ کے محبوب کے خلاف۔ واللہ یشہد انہم لکاذبون، آیت نمبر 107 کا آخری جملہ ہے، اللہ گواہی دیتا ہے کہ یہ لوگ یقیناً جھوٹے ہیں، یقیناً یہ جھوٹے ہیں۔ مسجد بنائی نبی کی مسجد کے مقابلے میں یا نہیں؟ مسجد قباء یہ مسجد نبوی ہے، پہلی مسجد نبوی مدینہ کی۔ حضور ہجرت کر کے تشریف لائے تو یہاں پہ آپ نے رہائش رکھی تھی اس علاقے میں، اس دوران آپ نے یہ مسجد بنائی، پھر آپ اللہ کے حکم سے وہاں تشریف لائے جہاں حضور کا روضہ اقدس ہے، وہ دوسری مسجد نبوی ہے جہاں حضور کا مزار شریف ہے۔ تو پہلی مسجد نبوی کون سی ہے؟ مسجد قباء۔ تو آئیے مسجد قباء کے بارے میں اللہ نے کیا فرمایا، لمسجد اسس علی التقوی من اول یوم احق ان تقوم فیہ، میرے محبوب یہاں سے آپ دوسری جگہ منتقل تو ہو رہے ہو، اس مسجد کو بھولنا نہیں، آنا جانا رکھنا۔ تو حضور ہر ہفتے تشریف لاتے تھے اور 2 رکعت اس مسجد میں پڑھتے تھے۔ تو انہوں نے اس مسجد نبوی کے کاٹ کرنے کے لیے یہ مسجد بنائی۔ اللہ کیا فرماتا ہے، وہ مسجد ہے یا کوئی اور چیز ہے جو انہوں نے بنائی؟ شکل مسجد کی تھی، جو چپ ہیں ان کی چپ بھی، سبحان اللہ،
مسجد کے نام پہ جگہ بنائی، مسجد کی شکل پہ نماز کی جگہ بنائی، لیکن مقصد اللہ کی رضا نہ تھا، حضور کی مخالفت مراد تھی۔ مسجد ہے، اللہ کے نام پر ہے، لیکن ہے حضور کی مخالفت میں۔ اللہ نے فرمایا میں اس مسجد کو مسجد تسلیم نہیں کرتا۔ یا اللہ پھر یہ کیا ہے؟ فرمایا مسجداً ضرارا، یہ نقصان پہنچانے والی نام کی مسجد ہے۔ کفرن، یہ کفر کی مسجد ہے۔ تو ہر مسجد کو مسجد مت کہو، چپ کرنے کی ہمت کرو۔ یہ مسجد کفر ہے۔ وتفریقا بین المؤمنین، ایمان والوں میں تفرقہ ڈالنے کے لیے مسجد بنائی گئی ہے۔ مسجد کے نام سے میٹنگ کر کے ان کو لڑائیں کیسے آپس میں، ان کا اختلاف کیسے کریں، کیسے ڈالیں، یہ منصوبے تیار کرنے کے لیے بنائی گئی ہے۔ وَإِنْصَادًا لِمَنْ حَارَبَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ مِنْ قَبْلُ، ایک غیر مسلم کو دوسرے ملک سے مسلم بنا کر، داڑھی رکھوا کر، مولوی بنا کر، مرشد کی شکل بنوا کر اور امام اور خطیب بنا کر اس کو یہاں امامت خطابت اس کو سپرد کرنا چاہتے تھے تاکہ وہ صحیح معنی میں ہمارے منصوبے کو آگے چلائے۔ مسجد تھی اللہ کے نام پر بنائی گئی، لیکن تھی حضور کی مخالفت میں۔ اللہ نے فرمایا مسجد نہیں ہے، یہ کفر گڑھ ہے، یہ کفر گڑھ ہے، یہ بے ایمانی کا گڑھ ہے، کیونکہ مسجد وہ مسجد ہے جو میرے یار کی تعظیم کے لیے ہو، تعظیم محمد کے لیے۔ یا من سے مراد ہر معنی میں من بنا للہ مسجدا، وہ مراد ہے جس کے دل میں حضور کی چاہت ہو، حضور کی محبت ہو، اور مسجد اس دل سے بنائے کہ میں اللہ کو خوش کروں گا۔ اللہ تب خوش ہوگا جب اس کی بنیاد نبی کی محبت پر ہوگی۔ لہذا وہ مسجد مراد ہے فضیلت والی جو اللہ کے رسول کی محبت کی بنیاد پر ہو۔ بے شک میں آپ کو جو بٹھاتا ہوں آپ کو پورا نہیں بولنے کو تو میں بھی آگے نہیں چلتا۔ مسجد وہ مسجد ہے جو حضور کے عشق کی بنیاد پر، حضور کی محبت کی بہت سارے اگر آپ ایک جملہ متبادل سننا چاہیں، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ نعرے تکبیر، نعرے رسالت، نعرے خلافت، نعرے حیدری۔ ایک جملہ اور ملا ہے، میں مکمل کرتا ہوں اس کو، موضوع کو مکمل کرتا ہوں۔ مسجد بنانا عمل ہے جو ہم آپ سے سننے کے لیے، یہ جملہ سب بولو۔ مسجد تعمیر کرنا، مسجد بنانا ایک نیک عمل ہے۔ نیک عمل ہے، اور عمل نیک نہیں ہو سکتا جب تک حضور اس کو نیک نہ کرے۔ یہ اصل میں نا یہ مسئلہ بہت سمجھدار ہے، سامنے بہت بڑے لکھے ہیں، یہ سننا چاہتے ہیں پھر بہت سے کام ہے، یہ بھی سننا چاہتے ہیں۔ اس آیت کی تفسیر پڑھو، عربی پڑھو، فارسی پڑھو، اردو پڑھو، وہ پوری ادھوری نہ ہو، تو ان میں موجود ہے تمام تفاسیر میں اللہ کے حکم سے حضور نے اس مسجد نام کی جگہ کو منہدم کروا دیا۔
اس کے چھت کے سامان کو دروازوں کے سامان کو آگ لگوا دی اور حکم دیا پورے محلے والے کوڑا پھینکنے کے لیے اس جگہ کا انتخاب کرو. معلوم ہوا ہر مسجد مسجد نہیں، مسجد صرف وہی مسجد ہے جو آمنہ کے لال کی غلامی کے اندر سمجھ میں آ گئی؟ کیونکہ یہ اللہ کی رضا کے لیے ضروری ہے. اللہ فرماتا میں راضی نہیں ہوں گا جب تک میرا محبوب راضی نہیں ہے. اللہ جن کاموں سے راضی ہوتا ہے ان میں سے ایک ہے میلاد شریف. بالکل ایک سیدھی سی بات ہے. کسی کے بیٹے کی تعریف کرو، بھائی ماشاء اللہ بہت ذہین ہے، فقیر ہے، سمجھدار ہے. ماں باپ خوش ہو گئے کہ ہمارے بیٹے کی تعریف کرو. کسی کے مرید کی تعریف کرو، بہت نیک ہے، بڑا ذاکر و شاکر ہے، تو مرشد کیا ہوگا؟ کسی طالب علم کی تعریف کرو، ماشاء اللہ وہ بہت قابل ہے علوم و فنون کے اندر، کون خوش ہوگا؟ استاد خوش ہوگا. کیونکہ شاگرد بنتا ہے استاد سے اور مرید بنتا ہے مرشد سے اور بیٹا بنتا ہے باپ سے اور نبی کس سے بنتا ہے؟ یعنی نبی کو کون بناتا ہے؟ اللہ بناتا ہے. تو لازمی نتیجہ یہ ہوا کہ بیٹا کی تعریف کرو، ماں باپ خوش ہوتے ہیں. مرید کی نیکی کی تعریف کرو، مرشد خوش ہوتا ہے. شاگرد کی قابلیت کی تعریف کرو، استاد خوش ہوتا ہے. اور نبی کے حسن و جمال اور کمال کی تعریف کرو تو خدا خوش ہوتا ہے. اور یہ میلاد شریف جو ہے یہ کس کام کے لیے؟ نبی کے حسن و جمال اور کمال کے ذکر کے لیے. اللہ اسی سے خوش ہے جو نبی کا میلاد مناتا ہے. ایک کتاب ہے میرے پاس، آپ لوگوں میں کر رہا ہوں اور خیر سے وہ ان کے اکابر میں سے ایک بہت بڑے مصنف اہل کلام اور بزرگ کی کتابوں میں سمجھانے کے لیے حوالہ پیش کر رہا ہوں. شاید دل کو چوٹ لگ جائے، میری نہ مانو، رضا زمان کی نہ مانو، بابا جی رحمۃ اللہ علیہ کی نہ مانو، اعلیٰ حضرت کی نہ مانو، حضور غوث اعظم کی نہ مانو. میں آپ کا بزرگ پیش کر رہا ہوں، کم از کم ان کی تو مانو ٹھنڈے دل سے. انہوں نے میلاد کے موضوع پر پوری کتاب لکھی، الشمامۃ العنبریہ من مولد خیر البریہ، اور پانی والے کا صدقہ صفحہ نمبر 12. صفحہ نمبر 12 کہتا ہے، اردو میں لکھی کتاب ہے لیکن اردو ہے پرانے طرز کی، جس کو آواز آ رہی ہے، جس کو حضرت کے میلاد کا حال سن کر، یعنی میلاد کا واقعہ سن کر، حضرت یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم، جس کو سرکار کے میلاد کا واقعہ سن کر فرحت حاصل نہ ہو، یعنی خوشی نہ ہو اور شکر خدا کا حصول پر اس نعمت کے نہ کرے، اللہ کا شکر ادا نہ کرے، محبوب اس کا تھا دے ہمیں دیا، کسی فیس چیز کا بھی مطالبہ نہیں اور مفت میں ہمیں ملک حکومتی بنا دیا. میلاد پر خوش نہ ہو، حضور کا امتی ہونے پر شکر ادا نہ کرے، وہ مسلمان نہیں. یہ لفظ یاد رکھو، وہ مسلمان نہیں. عبارت بے پہلے ہی پڑھ رہا ہوں، جادو ہو تو ساتھ کر بولے. اب میں
حاضر بکی یہ بتاتے خود سنی کی ہے، لیکن ان لوگوں نے آستانے پر قبضے کرنے کے لیے ان کے ہاتھ پر بیعت کی. تھانوی صاحب نے، نانوتری صاحب نے، گنگوئی صاحب نے، سب بڑے بڑے صاحبان نے ان کے ہاتھ پہ بیعت کر کے ان کو مرشد بنا. مرشد نے میلاد کے موضوع پر لکھی کتاب. جب یہ پتہ چلا ان کو کہ میرے مرید میلاد سے روکتے ہیں اور خود بھی رکتے ہیں، اڑتے ہیں، تو انہوں نے نصیحت لکھی، 7 مسئلوں کا فیصلہ لکھا. اس 90 فیصلوں میں ایک فیصلہ میلاد کے متعلق ہے. تو اس میں لکھتے ہیں، عبارت بے عینی پڑھ رہا ہوں، مشرب فقیر کا یہ ہے، مشرب طریقہ کا فقیر کا یعنی وہ بھی امداد اللہ و حاضر فقیر کا، تمہارے مرشد کا، کہ محفل مولود میں شریک ہوتا ہوں. میلاد شریف کی محفل کہیں بھی جہاں پہ بھی ہو میں شرکت کرتا ہوں، بلکہ ذریعہ برکات سمجھ کر منعقد کرتا ہوں. صرف شرکت نہیں کرتا، سمجھو ڈر کے بارے کرتا ہوں نہیں، میں اپنے آستانے پہ، اپنے مکان پہ، اپنے مدرسے میں، اپنی مسجد میں یہ عقیدہ رکھ کر کہ جہاں کہیں میلاد کی محفل ہوتی ہے برکتوں کی بارش ہوتی ہے، تو یہ عقیدہ رکھ کر میں خود بھی محفل میلاد کرتا ہوں. اور میلاد کی محفل جب مکمل ہوتی ہے تو کیا فرماتے ہیں، قیام میں لطف و لذت پاتا ہوں. قیام میں لطف و لذت پاتا ہوں. قیام کا مطلب ہے کھڑے ہو کر سلام پڑھنا. میں کھڑے ہو کر آخر میں سلام بھی پڑھتا ہوں، مجھے بڑا لطف آتا ہے، میرے ایمان کو بڑا مزہ آتا ہے، میرے دل میں بڑی لذت اور تسکین محسوس ہوتی ہے. دونوں فریقوں کے بزرگوں نے مان لیا محفل میلاد بدعت نہیں، محفل میلاد بدعت نہیں، کیونکہ جس کا انکار کرنے والا مسلمان نہ رہے وہ بدعت کیسے ہوگی؟ اور اگر بدعت ہو تو ذریعہ برکات کیسے ہوگی؟ تو کم از کم یہ ثابت ہو گیا. ذرا توجہ فرمائیں، دادا جی فرماتے ہیں کھڑے ہو کر محفل میلاد کر کے آخر میں صلاۃ و سلام پڑھنے سے مجھے لطف اور لذت آتا ہے. دادے کو بابے کو لطف اور لذت آتا ہے، پودے کو دورہ پڑتا ہے، پودے کو دورہ پڑتا ہے. آپ جس کو دورہ پڑا ہے اس کے پیچھے چلو گے یا دورہ سے جو باغ ہے؟ جس کو دورہ پڑا وہ تو مریض ہے، مریض کے تو علاج کی ضرورت ہے. آئیے میں ایک مسلم بین الفریقین ہستی کا حوالہ آخر میں آخری جملے کے طور پہ پیش کرتا ہوں. پورے برے صغیر میں مدینے والے کے حکم سے سب سے پہلے علم حدیث لے کر آنے والی عظیم ہستی حضرت شیخ محقق شاہ عبد الحق محدث سب کو رحمت اللہ علیہ. یہ حضوری بزرگ ہیں. حضوری کا مطلب ہر رات بلا ناغہ سرکار کی روحانی محفل میں ان کی حاضری رہتی تھی. جب روزانہ آتے ہیں تو میلاد کا مسئلہ کبھی نہیں پوچھا ہوتا. آج اپنی کتاب اخبار الاخیار مترجم اردو صفحہ نمبر 628 میں لکھتے ہیں، کتاب میری لائبریری میں موجود ہے، تشریف لا کر آپ کو حوالہ کرتا ہوں. مزے کی بات یہ کتاب فارسی میں ہے اور انہی کے مسئلہ کے 2 مولویوں نے ترجمہ کر کے شاید کیا اپنے رکھے اچھا کر دیا، اللہ نے کروا دیا. شاید یہ سطح نظر موجہ ہو گیا میرے نبی کا، قدرت ہو گئی، اللہ تعالیٰ کی کرامت ہو گئی شیخ محقق کی. اور سنی کا خدا کی قدرت پر بھی ایمان، نبی کے موجے پر بھی ایمان اور ولی کی
کرامت نبی تو شاہ ابو حقیق فرماتے ہیں میرا کوئی عمل نہیں جس پر میں اعتماد کروں کہ میری اس سے مغفرت ہو جائے گی، صرف ایک عمل ہے جس کی وجہ سے میں اپنی لذات سمجھتا ہوں، وہ یہ ہے کہ محفل میلاد کرتا ہوں اور جب محفل میلاد ختم ہوتی ہے تو کھڑے ہو کر سلام۔ 10ویں صدی کے بزرگ ہیں، 11 12 13 14 ہمیں بھی چل رہی ہے، ہم نے نہیں لکھی یہ باتیں، اعلیٰ حضرت نے نہیں بنائی، اعلیٰ حضرت نے ان کو مدبر کیا، ان کو مربت فرمایا جو تعلیمات کا موجود تھی۔ تو بزرگان دین کا کیا عقیدہ ہے کہ خلوص و عقیدت سے جو بندہ حضور کی محفل میلاد میں آ جائے اور دل سے صلاۃ و سلام پڑھ دے، اللہ اس کی بخشش کر دے۔ بخشش کرے گا سنت سے یا بدعت سے؟ جو بدعت کرے اس پر ناراض ہوگا یا راضی ہوگا؟ راضی تب ہوگا جب اس کو راضی کرنے والا کام کرے۔ ایک وعدہ کر لیں، میلاد شریف ہمیشہ کریں گے انشاءاللہ۔ کچھ بھی ہو جائے کسی کے فتوے سے نہیں کریں گے، انشاءاللہ نبی کے میلاد کی سعادت میں حاصل کریں گے۔ تو جب آخری جملہ آپ نے یہ سنا ہے میلاد کی